الحسن والجمال وعلى آله وأصحابه الكمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز پتلا کرو، صحیح کرو. ایکو ختم کریے، آواز صاف نہ ہو. ممبر شریف کا جلوہ فرما باب آر علماء ائمہ ناب خانان و مدنان مصطفیٰ بالخصوص قائد ملت جناب حضرت عادل وقاری کلیم اللہ صاحب اللہ نظامی. ہم سب کے مشرف کو کرم فرما جناب سید شاہ کمال الدین صاحب اللہ قادری کرسی پر وراجمان سنی کو شقیقہ مزابان آپ سبھی حضرات کو محمد عمر فاروق امجدی کا سلام پہنچے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ رب العالمین. آواز بہت سمجھ میں آئی. ایکو کم ہوگا. ایکو بڑی توجہ سے آپ سماعت فرمائیں. 3 4 4 نعت فاتح مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ نے سنا ہے. آواز بڑی تھوڑی. ہاں سنا ہے اور اچھی نصیحت آمیز تقریر سنی. اسی پر روک دیں اور آپ اپنا ہاتھ بھی روک لیں. کرسی تھوڑی دور کریے، آپ سے ڈر رہا ہے. توجہ دیں. 2 شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز کا. توجہ ہے. یہ جنگل ڈومری نمبر 1 کا ٹولہ ڈھیوا ہے نا. جنگل والے تو شیروں سے ڈرتے نہیں ہیں. اب ہم لوگ کئی شیر چھوڑیں یا درجن بھر چھوڑ دیں، پرابلم ہوتی نہیں. امید ہے کہ آپ شیر پکڑیں گے. یہ وہ شیر ہے جسے آپ یاد کر لیں، حفاظت کر لیں اور رکھ لیں تو کمال ہے نا. یہ جنگلی شیر تو ہے نہیں کہ ڈریں گے. دو آپ کو توجہ ہے. پیشگی کہہ دیں سبحان اللہ. دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو. دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو. کچھ لوگ ایسے ہیں جس سے ملنے کے لیے مرنا پڑتا ہے نا. پوری دنیا کے آدمیوں سے ملنا چاہتے ہیں تو مرنے کی ضرورت نہیں ہے. غریب بیچارے بچولیا میں رہنے والے کبھی کسی جگہ مل جاتے ہیں. کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن سے ملنے کے لیے پیٹرول ختم کرنا پڑتی ہے، وقت ضائع کرنا پڑتی ہے اور محنت شاقہ کے بعد ان تک پہنچنا پڑتا ہے، تب ملاقات ہوتی ہے. مگر 2 جلوے ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑتا ہے. ایک اللہ کا جلوہ ہے اور دوسرا رسول اللہ کا جلوہ. توجہ ہے نا. اللہ کا جلوہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا کہ آدمی جب انتقال کر کے حساب و کتاب کو فائنل کر کے جنت میں جائے گا تو جنت میں اللہ پوچھے گا اے جنتیوں کچھ چاہیے، کچھ کمی بیشی ہے؟ تو جنتی آپس میں کہیں گے یہاں کیا کمی بیشی ہے،
یہ تو جنت ہے، جنت تو نعمت سے بھری پڑی ہے، یہ تو نعمتوں کی عظیم دنیا ہے، یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کہیں گے اللہ کچھ کمی تو نہیں ہے، اللہ کہے گا سوچ لو، مشورہ کر لو، تو لوگ کہیں گے ہم مشورہ کر کے بتائیں گے، تو عقل مند لوگ کہیں گے اماں ہم لوگ دنیا میں مسئلہ علماء سے پوچھا کرتے تھے، توجہ ہے غور کریے گا، دنیا میں مسئلہ علماء سے پوچھا کرتے تھے، چلو جنت میں بھی مسئلہ علماء ہی سے، توجہ ہے نا، تب وہ پورا ٹولہ، پوری جماعت، پورا قافلہ علماء کی بارگاہ میں آئے گا اور آ کے لوگ کہیں گے اے حضرت دنیا میں آپ ہمارے مسئلے کا حل فرماتے، توجہ ہے نا، غور کریے گا، میں مسئلہ کہہ رہا ہوں، مسئلہ تو نہیں سنتا نا کوئی، دھیان کیندرت کریں، توجہ نہ ہٹے، اور آپ کے دھیان تب نہیں ہٹیں گے جب آپ کے کان اور آنکھ ہماری طرف، توجہ ہے نا، آج جب نگاہیں ہٹی تو معاملہ گڑبڑ ہوا، لکھ دیتا ہے نا آلریڈی کہ جیسے ہی نگاہ ہٹی درگھٹنا گھٹی، تو درگھٹنا نہیں ہونا چاہیے، توجہ کریے اور کریں، کیا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب مہلت دے گا تو عوام علماء کی بارگاہ میں آئے گی اور کہے گی دنیا میں مسئلہ ہم علماء سے پوچھتے تھے، آج بھی انہی سے پوچھنا ہے، اے علماء کرام ہمارے مسئلے کا حل فرمائیے، کہیں گے کیا بات ہے علماء کی جماعت سے، کیا بات ہے، کیوں پریشان حال لو، جنت میں تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لوگ کہیں گے ہاں ایک سوال ہے جو تڑپائے ہوئے، پریشان کیے ہوئے، سینے میں ہلچل مچائے ہوئے، کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ جنتیوں جنت میں سب کچھ ہے، کچھ کمی بھی ہے، تو ہم تو بتا نہ سکے، اس لیے ہم آپ کے یہاں آئے، فرمائیے نا کچھ کمی ہے کیا؟ علماء فرمائیں گے ہاں کمی تو ہے، ارے کیا کمی ہے؟ کہیں گے کمی یہ ہے کہ اللہ سے کہو جمعہ کے دن اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اے جنتیوں روز روز اپنا جلوہ زیبا دکھاتا ہے، جو ہے نا، کہاں اللہ کو دیکھا؟ جنت میں، جنت میں کب جائیں گے؟ انتقال کے بعد، نیک اعمال کے بعد، نیک کارگزاری کے بعد، میزان عمل پر کامیابی کے بعد، محشر میں کامیابی کے بعد، قبر میں کامیابی کے بعد، جب عمل صالح لے کر جائیں گے تب جنت میں خدا اپنا جلوہ دکھائے گا، اور صورت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علماء مسئلہ بتائیں گے کہ رب ہفتے میں ایک بار جلوہ دکھاتا ہے، گزارشات کر دو کہ ڈیلی اپنا جلوہ دکھا، توجہ ہے نا، تو مرنے کے بعد کس کا جلوہ دیکھا؟ اللہ کا، اب بچا ایک جلوہ اور جو ہے رسول اللہ کا، ہے نا، وہ جلوہ کب دیکھیں گے؟ حدیث شریف میں ہے، آقا فرماتے ہیں، ابھی حضرت اعلان کر رہے تھے نا کہ قبر میں نکیرین سوال کرتے ہیں، تو قبر میں دو ہی لوگ نہیں آتے، توجہ ہے بیٹا، ہے ہم لوگ سب کر لیتے ہیں، جب کام سے گوشت لے کے کھا سکتے ہیں تو پانی نہیں پی سکتے، ہٹو نا میاں، گڑبڑ کر رہے ہیں، سب لوگ تمہیں کو دیکھ رہے تھے نا، توجہ کریے گا، آج دلہا میں ہوں نا تو مجھے دیکھنا ہے، کل کی روز بھائی دلہا بنے گا، ہے نا، آج تو یہ علماء ہی اسلام کے دلہا ہے، انہیں کو دیکھنا ہوگا، تو اگر نگاہ پھسل جائے تو سہبالہ پھسلا رہا ہے نا، اس لیے ہم نے کہا کہ سہبالہ صاحب ہو جائے تاکہ دلہے سے نگاہ ملے براتیوں کی، توجہ ہے۔ دوسرا جلوہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ہے؟ قبر میں تین شخصیتیں آتی ہیں، دو فرشتے آتے ہیں اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا، توجہ ہے، ایک فرشتے کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، دونوں فرشتے کو ملا کر نکیرین کہتے ہیں، اور آقا آتے ہیں، یہ تین شخصیتیں ہیں۔ اب پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ما کنت تقول فی شان حاجر رجل
तुम इस आदमी के बारे में क्या कहा करते थे? वो जो आदमी है वही तो मोहम्मद अरबी है, आमिना के लाल हैं, अब्दुल्ला के दुलारे हैं, दाई हलीमा के जिगर पारे हैं, कौनैन के सबसे अनोखे हैं, तारैन के सबसे निराले हैं, जन्नत में ले जाने वाले हैं, दोज़ख से बचाने वाले। यही तो मुस्तफा है, वही तो जलवा दिखाया जा रहा। अब मरने से पहले तो नहीं दिखाया गया ना, कब्र में दिखाया जा रहा है। अब जरा तवज्जो करें तो पता चला दो ही जलवा है जो मरने के बाद देखा जाता है। एक जलवा अल्लाह का है, दूसरा जलवा रसूलुल्लाह का। आप बस से बोले सुभान अल्लाह, तवज्जो है ना, गौर कर रहे हैं ना। दूल्हा भी एक जलवा शादी वाली रात देखता है। कौन सा जलवा होता? दुल्हन का जलवा है ना। हाँ, ये इबादत की बड़ी अनोखी घड़ी होती है। अल्लाह ताला इस घड़ी को बड़ी मोहब्बतों से अपनी बारगाह में कबूल करता है और फरिश्तों से कहता, देखो ना जरा, देखो ना, एक बंदी एक बंदे से, एक बंदा एक बंदी से, एक दूल्हा एक दुल्हन से और एक दुल्हन एक दूल्हे से हक़्क़े जौजियत अदा करते हुए मुस्कुरा के मिल रहे हैं। रब की रहमत मुस्कुरा जाती है। हदीस शरीफ में है, जब तक शौहर अपने बीवी से और बीवी अपने शौहर से मुस्कुरा के मिलते रहते हैं, खुदा दोनों के मग़फ़िरत के लिए फरिश्तों से लिखवाता रहता है, जिनकी मग़फ़िरत। समझ में आई? कभी आप बयान करिए, तवज्जो दीजिए, गौर करिए, फिर वो शेर पढ़ते हैं जिसके बाद बात समझ में आएगी। क्या? दिन ढला, शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। और सिर्फ ज़ुलेखा ही नहीं, सारी दुनिया की कटेगी उंगली जुल्फ़े वल्लैल को चेहरे पे ही नहीं, सारी दुनिया की कटेगी उंगली जुल्फ़े वल्लैल को चेहरे पे बिखर जाती। ये ज़ुलेखा कौन है? ये ज़ुलेखा कौन है जानते आप? नहीं जानते तो जानिए। ये एक ऐसी खातून है जो बहुत अजीम मुल्क मिस्र की मलिका थी। कौन सी मलिका थी? कहाँ की? अरबिस्तान का एक मुल्क मिस्र है, वहाँ की मलिका थी। और वहाँ अल्लाह ने एक पैगंबर भेजा जिसे कायनात यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा। आप बस से बोले सुभान अल्लाह। यूसुफ का हुस्न इतना लाजवाब, जलवाबार और इस तरह से रोशन था कि देखने वाला हैरतों में डूब जाता। अब हजरत यूसुफ मिस्र कैसे गए? यूसुफ गुलाम बन के बाजारों में बिकने के लिए मिस्र गए। जब अजीज मिस्र की मलिका ज़ुलेखा ने देखा तो फिदा हो गया और कहती, अरे इस शक्ल में भी इंसान होता है, ऐसे भी लोग होते हैं, इसके हुस्न और जमाल का जवाब नहीं है। बादशाहों के घरों में, शाहनशाहों के महलों में, बड़े बड़े कदरदानों के आंगन में ऐसा बेटा पैदा नहीं होता जैसा इस गुलाम का है, जैसी सूरत इसकी है, जैसी शबाहत इसकी है, जैसा हुस्न जमाल इसका है। फिदा हो गया और ये मामला मिस्र में चर्चित कर गया। औरतों ने ताना देना शुरू कर दिया, कमाल की औरत हो, मलिका हो, कमाल की औरत हो, बादशाहन हो, कमाल की औरत हो, महारानी हो, कमाल की औरत हो, गुलाम पर फिदा हो। तो ज़ुलेखा ने कहा, जब गुलाम को देखोगे तो ऐसा लगता है गुलाम के सामने इमाम फीका होगा। ये गुलाम नहीं इमाम लगता, सिर्फ लिबादा गुलामी का। देखोगे। औरतों ने कहा, हम जानना चाहते वो कौन है। तो हजरत ज़ुलेखा ने औरतों को इन्विटेशन दे दिया, मदऊ कर दिया और कहा, आई जाओ हमारे आंगन में। बहुत बड़े हाल में सारी औरतें सज के आई, बिठा लिया और सबके हाथ में छुरी और लेमू थमा दिया और हजरत यूसुफ को बुर्का उड़ा कर लाए। जब उस महफिल में बिछाई तो कहीं यही है वो हुस्न जमाल का मालिक, यही है वो खूबसूरती का मजहर,
यही है वो जिसके हुस्न पर मैं वारे जाती। देखोगी तो सुनो, देखने से पहले अपनी छुरियों से अपने हाथ में मौजूद लेमुओं को काटना पड़ेगा। ठीक है ना, हम करेंगे। सारी औरतों ने ये ड्यूटी समझ ली और लेमू को अपनी छुरी से काटना शुरू किया। इधर हजरत यूसुफ के चेहरे से नकाब का पल्ला उड़ेला गया। जैसे उड़ेला गया, देखने में मस्ताना वार मसरूफ हो और देख रही, लेमू काट रही है, देख रही है, काट रही है, हत्ता के लेमू कट के खत्म हो। छुरियां चल रही थी तो छुरियों के साथ उंगलियां कटने लगी। अब जब उंगलियां कटने लगी तो देखने में इतना मस्त है, तवज्जो इस तरह से गामजन है, ध्यान इस तरह से चेहरे यूसुफ पर केंद्रित है कि उनकी उंगलियां कट रही हैं, उन्हें पता नहीं। जब ज़ुलेखा ने देखा कि सारी औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली हैं, सबके अपने हाथ के खून से अपना दामन तर हो गया है, तो फौरन यूसुफ के चेहरे पर नकाब का पल्ला उड़ेल दिया। जैसे ही उड़ेला, सब चकाचौंध हुई और कहती है, अम्मा थोड़ी देर और खुले रहने देते तो हम देखते। कमाल का बंदा है, ऐसा मुजस्समा है, ऐसा हसीन और जमील है, ऐसा खूबसूरत है, जिसके हुस्न का जवाब नहीं है, जिसका हुस्न लाजवाब है। तो ज़ुलेखा ने कहा, अम्मा उसे बाद में देखना, अपना दामन पहले देखो। जब देखा तो अरे खून से तर है दामन, उंगलियां कट चुकी हैं। अब दर्द का एहसास हुआ और कहा, अम्मा ये हुस्न ऐसा है कि देखकर महवे हैरत थे, देखकर जाज़बियत में डूबे थे, देखकर तवज्जो उधर घुमा दिया था। अजीब बात है कि उंगली कट गई और हुस्न यूसुफ को हम देख रहे थे। ए ज़ुलेखा, तुमने गलती नहीं की है। मिस्र की सारी औरतें जब इसे देखकर अपनी उंगलियां काट ले रही हैं, तो तुमने तो अपना दिल पिरोया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जरा इस बात को यही रोकिए और रोक कर और तवज्जो दीजिए। मसूमियत की जान, हकीकत की पहचान, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहिर रहमतों व रिज़वान फरमाते, आमा तुम मिस्र में यूसुफ के हुस्न की बात करते हो, मदीने में मोहम्मद अरबी का हुस्न ऐसा था कि अक्लमंद मर्द अरब का, जवान मर्द अरब का, घड़ियल जवानी लिए हुए जब आमिना के लाल का हुस्न देखता तो मिस्र के औरतों की तरह अपनी उंगली नहीं कटवाता, बल्कि कहता, ए मोहम्मद, बद्र में हम अपनी गर्दन कटाएंगे, खैबर में अपनी जान गंवाएंगे, उहद में अपनी जान लड़ाएंगे। आप तो ऐसे हसीन और जमील है कि हम उंगलियां नहीं गर्दन कटवाएंगे। कायनात में देखा है, इस्लाम की तारीख में कई दर्जन जंगें हुई हैं और अरब के बहादुरों ने अपनी गर्दन मोहम्मद अरबी पर फिदा कर दी। इसे अपने शेर में पिरोते हैं और पिरो कर कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। ए मोहम्मद अरबी, तुम ऐसे हसीन और जमील हो कि अरब के मर्द जो अक्लमंद हैं, दानिशमंद हैं, जवान हैं, बुढ़ापे में दिमाग कमजोर नहीं हुआ है, वो अपनी गर्दनें तुम्हारे हुस्न पर कटा रहे हैं। तुम्हारे हुस्न का हाल ये है कि तुम वद्दुहा वाली सूरत से अगर अपनी जुल्फें हटा लो तो ऐसा लगता है जैसे दिन हो गया है, और अगर दिल में अपनी जुल्फें अपने चेहरे पे डाल लो तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरी रात। तुम्हारे बलैल वाले जुल्फ व दुहा वाले चेहरे पर आते हैं तो रात हो जाती है, और वो दुहा वाले चेहरे से जब जुल्फों की घटा हट जाती है तो मौसम की सौगात हो जाती है। ऐसा लगता है कि बाहर ही बाहर आया है। फिर वो शेर पढ़ते हैं, दिल ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। सिर्फ ज़ुलेखा ही नहीं, सारी दुनिया की कटेगी उंगली जुल्फ़े वल्लैल को चेहरे पे बिखर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
سنیں آپ، تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ مجمع میں بیٹھ کے بھی موبائل چلائیں، تکلیف تب ہوتی ہے جب مجمع میں بیٹھ کر بھی دھیان دوسری طرف ہوتا ہے۔ توجہ رہے، یہ جو باتیں میں دے رہا ہوں یہ بھٹہٹ کے کسی مارکیٹنگ دکان میں نہیں ملنے والا، گورکھپور کی بازار میں بھی نہیں ملے گا، لکھنؤ سے بھی نہیں خریدا جا سکتا ہے، حیدرآباد ممبئی سے بھی نہیں ریٹ لگا کے لایا جا سکتا ہے۔ رات رات کتابیں کھنگال کر یہ مواد تیار کر کے تب آپ کے پیش کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو توجہ گامزن رہے، غور کریں۔ میرے بھائی جناب فیروز میاں کی شادی ہے، کیا ہے؟ آپ کے بھی بھائی ہی ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کے بیٹے بھی ہوں، کسی کے بھتیجے بھی ہوں۔ فیروز میاں کی کیا ہے؟ شادی ہے۔ جب انویٹیشن کارڈ ملتا، میرے یہاں جب کارڈ گیا نا، انکل میرے لے کے گئے ان کے والد صاحب، تو اس میں لکھا تھا شادی خانہ آبادی۔ کیا لکھا تھا؟ شادی، ذرا پڑھیے اس ہیڈنگ کو، آپ بولیے کیا لکھا تھا؟ شادی خانہ آبادی۔ میں نے پڑھا اور دیکھ کر حیرت کیا کہ آپ اس دنیا میں بھی جب لوگ ہندی دانی پر فخر محسوس کر رہے ہیں، اس دنیا میں بھی جب لوگ انگریزوں کی اولاد انگریزی بول پڑھ کے بن رہے ہیں، اس دنیا میں بھی جب لوگ اردو کی فضیحت کر رہے ہیں، اس دنیا میں بھی جب لوگ اردو کی ویلیو گھٹانے پر لگے ہیں، آج بھی ہمارے یہاں چاہے معاشرہ کوئی ہو، جب انویٹیشن کارڈ چھپتا ہے تو ہیڈنگ ہی ہوتی ہے شادی خانہ آبادی۔ شادی کا معنی ہوتا ہے نکاح والی رات، خانہ معنی فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا گھر، اور آبادی معنی ہوتا گھر کو آباد کرنا۔ تو یہ شادی جس سے گھر کی آبادی ہوتی ہے نا، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس آبادی کے لیے بہت سارے باپ، اگر لڑکی والے کس موڈ میں ہیں کہ لڑکا اسمارٹ بولنا چاہیے، ہے نا؟ کچھ لوگوں سے پوچھو، جیسے حضرت حافظ قاری کلیم اللہ صاحب سے کسی صاحب کی ملاقات ہو، ارے حضرت کرم فرمائیے نا، کیوں کیا بات ہے؟ میں زمانے سے شادی تلاش رہا ہوں، میری اپنی بیٹی ہے، بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا کیسا لڑکا چاہیے آپ کو؟ اسمارٹ بھی ہو اور میں چاہتا ہوں آفیسر ہو۔ ایک صاحب کی خواہش ہے وکیل ہو، دوسرے صاحب کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر ہو، تیسرے صاحب کہتے ہیں اسپیشل ماسٹر ہو۔ آپ کمزور نہیں چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کا داماد چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ اعلیٰ کوالٹی کا داماد ڈھونڈنے کے چکر میں غلطی کر دیتے ہیں، غلطی بھئی، ایک ہے ریئلٹی، ایک ہے بیوٹی، ایک ہے کوالٹی۔ بیوٹی کی تو مدت نہیں ہے، اس لیے کہ سندرتا کبھی بھی جا سکتی ہے نا۔ اب آ گئی ہے کوالٹی، تو کوالٹی کی بھی کوئی ٹھیک نہیں۔ آم کا دور ہے، ٹھیلے پر آم نے آم کو ہاتھ سے سنبھالا اور ٹٹول کے خریدا، گھر لے آنے کے بعد کب پچک جائے گا کوئی ٹھیک نہیں، اندر سے سڑا مل جائے گا، کوالٹی بھی گڑبڑ ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو گڑبڑ نہیں ہوتی، وہی ہے ریئلٹی۔ سمجھ میں آئی؟ تو بیوٹی بھی گڑبڑ ہے، سندرتا پر بہت بھروسہ نہیں ہے، کوالٹی کا بھی یہی حال ہے، وشیشتا ہے۔ اب آئیے آپ توجہ دیجئے، غور کریے کہ ریئلٹی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ بندے میں ریئلٹی ہونی چاہیے، ریئلٹی نہیں ہے تو معاملہ خراب ہے۔ لڑکی کی شادی میں داماد ڈھونڈ رہا تھا کہ داماد آفیسر ہو، اور شادی کرنے کے بعد دیکھا یہ جا رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، بیٹھے آرام سے بیٹھے، اللہ تعالیٰ شفاء کلی دے۔ ہاں چل رہے ہیں، چلیں آواز جائے گی آپ تک۔ اب مائک نہ بھی رہے تب بھی عمر فاروق امجدی کی آواز جائے گی۔ آپ جائیے، بے فکر رہیے، توجہ دیجیے گا، میری بات پھسلنے نہ پائے ورنہ بات سمجھ سے باہر ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہا میں؟ آفیسر داماد ڈھونڈ رہے ہو، داماد اگر بنا بھی لیا آفیسر تو دیکھا جا رہا بیچارہ آفس میں بیئر پی کے گر گیا ہے۔ ہاں کسی دن ٹھیلے پہ لاد کر اس کو گھر لانا پڑا، ایسے داماد کی کیا ضرورت ہے؟ اب کسی بیٹی سے اگر اس کے دل کی باتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں کیسا شوہر چاہیے، تو وہ چاہتی ہے کہ ایسا انوکھا شوہر ہو
جو سوکھی روٹی کھائے میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے, اپنے آنگن میں رکھے, میرا خیال کرے. ایک خاتون کو ایسے شوہر کی ضرورت ہے. تو آپ آفیسر ڈھونڈ کر گڑبڑ نہیں کر رہے ہیں. یہ کیوں نہیں ڈھونڈا کہ پیکڑ نہ ہو, یہ کیوں نہیں ڈھونڈا کہ چال چلن ٹھیک ہو, یہ کیوں نہیں ڈھونڈا کہ حالات اس کے خراب نہ ہو, یہ کیوں نہیں ڈھونڈا کہ معاملات اس کے ٹھیک ٹھاک ہو. بلکہ اب اگر کسی کو داماد ڈھونڈنا چاہیے تو وہ اس بات پر خاصی توجہ دے کہ داماد چاہے جیسا, جس پوزیشن, جس حالت کا ہو, مگر اس لائق ہو کہ دینداری, اطاعت شیاری, فرما برداری اس میں ضرور ہو. جو اللہ اور رسول کا فرما بردار نہیں ہوگا وہ والدین کا بھی فرما بردار نہیں ہوگا, اور جب والدین کا فرما بردار نہیں ہوگا تو بیوی کی فرما برداری کیوں کرے گا؟ ایک الگ بات ہے ہاتھ باپ کے کوئی اپنی عورت کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ جو تم کہو گے وہی ہم کریں گے, لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. صرف سامنے ہی وہی کرتا ہے جو بیوی سے ڈرتا ہے. باہر جا کر کب کدھر پھیل جائے گا کچھ نہیں کہا جاتا. توجہ ہے نا؟ اس لیے جو دیندار ہوگا, اطاعت شیار ہوگا, فرما بردار ہوگا, وہی والدین کا بھی پیروکار ہوگا اور بیوی کے ساتھ بھی شہگزار ہوگا. توجہ ہے نا؟ غور کریے گا. اب وہ لڑکے والے بھی لڑکیاں ڈھونڈنے میں چوک کر رہے ہیں. ہاں وہ بھی اسمارٹ دیکھ رہے ہیں. اسمارٹ لڑکی ہے, ہاں لمبی ہے وہ, ہاں ہاں بہت لمبی ہے, پڑھی لکھی بھی ہے. کیوں نہیں بھائی, ڈگری اس کے پاس. اچھا کہاں کی یونیورسٹی کی ہے, یہ ڈگری کر لی, ڈاکٹر بھی کی ہے, اچھا LLB بھی کر کے آئی ہے, ساری ڈگریاں. جب گھر آتی ہے تو آپ کی اماں کو 2 روٹیاں بنا کے نہیں دے پاتی, آپ کے والدین کی خدمت نہیں کر پاتی. اماں جس اسکول میں اسے ڈاکٹریٹ پڑھایا گیا, LLB کرائی گئی, ڈگریاں دی گئی, آفیسرز بنائے گئے, وہاں ہوم سائنس نہیں پڑھایا گیا تھا. ہوم سائنس میں بھی روٹی بنانا آتا ہے نا, جھاڑو لگانا آتا ہے نا, کپڑے دھلنے آتے ہیں نا, گھر کا خیال کرنا آتا ہے نا, والدین کی خدمت کرنی آتی ہے نا, شوہر کی عزت وقار بحال کرنے کا طریقہ ہوم سائنس میں تو پڑھایا جاتا ہے. وہ کیوں نہیں پڑھی, یا آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ ایسی پڑھی لکھی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ اب غور کریے گا. ہر ڈھونڈنے والا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. آؤ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی. محبت سے بولے سبحان اللہ. ایک نہیں 4 بیٹیاں. پھر بولے سبحان اللہ. ابھی کوئی ناخوان یہاں نعت پڑھ رہے تھے نا کہ میرے نبی کا خاندان ہی بیٹی سے چلا. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا سوچیے اور غور کریے کہ سب کی نسلیں اس کے اپنے بیٹوں سے چلتے, سب کی وراثت اس کے اپنے بیٹوں میں جاری ہوتی. حالانکہ صحیح یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے وراثت بیٹے اور بیٹی دونوں میں جاری ہوتی. ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں گھپلے بازی ہے اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. جہیز کے نام پہ کچھ تھما دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے تیرا کھیل ختم ہے, تیرا حصہ یہاں سے ختم ہے, جو مل گیا سو تیرا ہے, تو تیرا دیکھ میں میرا دیکھتا. غلط ہے. عورتوں کا بھی حصہ, بیٹیوں کا بھی حصہ ماں باپ کی پراپرٹی میں ہے. ہاں اسلامی نقطۂ نظر سے بچوں کا ڈبل ہے تو بیٹیوں کا سنگل ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ باضابطہ یہ ایک سبجیکٹ ہے اور مولانا میں یہ ایک سبجیکٹ 1 سال مسلسل پڑھایا جاتا ہے جسے وراثت کا مسئلہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور قرآن میں اس کا بیان ہے, جو بیٹیوں کا حق حصہ نہیں دیتا وہ یہ سمجھ جائے کہ گناہ کر رہا ہوتا اور خدا کے یہاں اس سے مواخذہ کیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں معاف ہو گیا, ایسا نہیں ہے. ایسے ماں باپ کو حساب دینا ہوگا جو بیٹیوں کا حصہ نہیں دیے اور بیٹوں کے حوالے کر کے مر گئے. جیسے آج کل کا مرد سمجھ لیتا ہے کہ بیوی کو دین مہر تھوڑی لینا ہے, ہاں بس طے ہو جائے, بنا جائے. 20 سے 21 ہزار 11 ہزار 15 ہزار حافظ صاحب بانٹتے ہیں. حضرت 11,000 7,000 اور 10,000 میں یہ لوگ نکاح بڑھا دیتے اور اتنا وہ دے نہیں پاتا. بڑھاپے میں کہتا معاف کر دو نا جو دین نہ دیا. عجیب رول ہے.
تم نے جس کو مل کے متاع کی قیمت طے کری ہے، بلکہ اپنی زبان میں سمجھیے اس لڑکی کی قیمت ہے، کسی کی بیٹی کی قیمت 11,000 ہو سکتی ہے، 21,000 ہو سکتی ہے، 15,000 ہو سکتی ہے، پھر بھی تم نے دین مہر کے نام پر 15,000 طے کیا اور دینے کی اوقات نہیں، اب مرنے کا انتظار کرتے ہو، جب موت آنی ہوتی ہے تو کہتے ہو اما جو دین مہر تھا اسے معاف کر دو۔ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا تم نے زیور اسے لگوایا ہوگا، زمین خریدی ہوگی، کپڑے خریدے ہوں گے، مگر بنام دین مہر جو اس کی اپنی رقم تھی، جس کی وہ مالکن تھی، اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، کہتے معاف کر دو۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، میں بتاؤں جیسے نمازوں میں فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، ایسے نکاح میں بھی فرض سنت واجب ہے۔ آپ کہیں گے ارے آج تک تو ہم نے یہ سب نہیں سنا، توجہ دیجئے تو میں بتاؤں، نکاح میں 2 فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ ذرا بولیے نا، کتنے فرض ہیں؟ ہاں میں بہت زیادہ تول ماپ کے اور پڑھ لکھ کے حوالے اور دلیل سے بات کرتا ہوں، سمجھ میں آ گئی نا؟ اب میری بات کسی رات میں تولی جا سکتی، سمجھے نا؟ اس لیے بولنے میں آپ جھجکے نہیں، میری بات توجہ سے سنیں۔ کیا کہا میں نے؟ نکاح میں کیا فرض ہیں؟ 2 فرض۔ کون کون؟ ایٹھو عاقدین کا ایک دوسرے کو ایجاب اور قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا۔ کیا مطلب؟ دلہا کہے کہ میں دلہن کو قبول کرتا ہوں، اور دلہن کہے ٹھیک ہے میں قبول ہو رہی ہوں، میں اجازت دیتی ہوں، نہ کہ یہی تو کرتا ہے۔ ایک کام یہ ہے نکاح میں فرض، سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسرا کام کیا فرض ہے؟ 2 گواہوں کا ہونا فرض ہے۔ کس کا ہونا فرض ہے؟ 2 گواہوں کا۔ اب 2 فرض ہو گئے نا، ایک ہے واجب۔ کیا ہے وہ؟ واجب یہ ہے کہ جس لڑکی خاتون بچی سے شادی کی جائے، دین مہر کے نام پر اس کو وہ رقم دی جائے جو متعین ہو، وہ دین مہر کا طے کر کے دینا واجب ہے نکاح میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب 3 سنت ہے۔ کتنی سنت ہے؟ واپس سے بولے نا سبحان اللہ۔ کتنی سنت ہے؟ 3۔ ایک تو جب نکاح پڑھانے والے ناقہ نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ کیا پڑھنا؟ خطبہ پڑھنا۔ آپ توجہ سے سنتے نہیں، اس لیے کہ آپ بارات جاتے ہیں تو اپنے منہ کے سائز کی پیچ تلاش رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، دلہا والا آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، بکرے کے گوشت کے ساتھ ساتھ مرغے کی فرائی بھی رہے گی، ہاں وہ آسان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تفریح ختم کری جائے؟ ہاں لگ رہا ہے کچھ انتظام ہے، عام لوگوں سے بڑا انتظام ادھر ہوگا۔ سب سے زیادہ عورتوں کے پیٹ میں ہیجان مچی ہوتی ہے کہ کب ختم ہوگا، ہم لوگ گائیں سنیں سنائیں اور گلگلا چھان کے بنائیں، ہے نا؟ اور پھر لے کے جاتی کہتی ہم مسجد میں جا رہے طاق بھرنے۔ اتنا بڑا دھوکہ ہے، پتہ نہیں مسجد میں طاق کس نے بنوا دی، اتنا چھوٹا طاق بناتا ہے کہ 4 گلگلے میں بھر بھی جاتا ہے نا؟ بنانے والے کو اتنا بڑا طاق بنانا چاہیے کہ بھرنے والے کا منہ بھر جائے، تم اللہ کا گھر بھر پاؤ گی، وہ بھی گلگلا رکھ کے، ہے کہ نہیں؟ توجہ دیں ماں بہنوں، تم تقریریں بہت سنتی ہوگی، کبھی امجدی کو سنو، عمر فاروق امجدی تمہارے دل کی کھیتی کو ہری کر رہی ہے۔ توجہ دے، 10-20 منٹ میری تقریر ہوگی مگر دھیان سے پھسلنا نہیں۔ توجہ ہے نا؟ پوری رات گانے بجانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ بھی ڈسمس ہے لگ رہا، بھوک تو نہیں لگی ہے؟ ہاں کہیں تو ہم سلام پڑھ لیتے ہیں، ہم زبردستی سنیں گے توجہ سے۔ نکاح میں ایک واجب ہے، کیا ہے؟ دین مہر کا تعین کرنا۔ کیا واجب ہے؟ ہاں دیکھو، ہم دیکھ اس لیے رہے ہیں کہ کہیں نوٹ ہی ہے، رکا تو نہیں نہ ہے کہ ختم کیا جائے۔ توجہ ہے نا؟ دین مہر کا متعین کرنا واجب۔ 3 سنتیں ہیں، ایک ناقہ جو خطبے میں پڑھتا ہے وہ خطبہ پڑھنا سنت ہے، دوسرا نکاح کے بعد شرمی بانٹنا سنت ہے، اور تیسرا نکاح کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے۔ سمجھ میں آئی؟ آپ بتائیے اس میں کہیں بارات کا ذکر کیا میں نے؟
اب تیلی کے لیے بارات میں کھانا زوردار ہوتا ہے لیکن ولیمے میں کمزور ہوتا ہے. جب یہ سنت ہے تو کمزور کیوں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ جب ولیمہ سنت ہے تو کمزور کیوں؟ جو خطبہ امام صاحب پڑھتے ہیں اس خطبے میں پہلے اللہ اس کے رسول کی تعریف کرتے ہیں, اس کے بعد چنندہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد حدیث شریف پڑھتے ہیں. حدیث شریف ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ٹرانسلیشن ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ میرے میں سے نہیں ہے, وہ میری جماعت سے نہیں ہے, میرے ڈپارٹ سے نہیں ہے. اب ذرا بتائیے سنت ہے ولیمہ کرنا تو ولیمہ بارات سے لو کوالٹی کا کیوں ہے؟ فرسٹ ہونا چاہیے نا, بارات کا تو ذکر نہیں ہے, فرسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ شیرینی جو بڑھتی ہے وہی گھٹیا والا چھوہارا دیکھتا ہوں. جب سنت ہے آپ بڑے بہت بڑے دولہے والے ہیں تو تم گھٹیا والا چھوہارا لے جاتے, بادام کیوں نہیں بانٹتے؟ اسپیشل کوالٹی کی کھجور کیوں نہیں بانٹتے؟ آج کل ہمارے ہاں لوگ بھلے سڑے ہوئے سیرے میں بنا ہوا ہو, لوگ کہتے نہیں نہیں گلاب جامن ٹھیک ہے تو یہی بانٹیے, چھینا ٹھیک ہے یہی بانٹ لیجیے. نہیں نہیں وہ راج بھوگ چاہیے معین خان کے حوالہ تو وہی بانٹ لیجیے, بہت بڑے ہیں آپ تو. آپ گھٹیا کوالٹی کا چھوارا بانٹتے ہیں, سیدھی بانٹنا بھی تو سنت ہے. بھراتی جاتے 200, گھراتی بھی 100-200 ہوتے, 400 لوگوں میں چھوارا بانٹنا ہو اگر نکاحی کا تو 1 کلو میں کام چلے گا؟ وہ بھی کم تھا. اس پر سوال نہیں ہوگا, اس پر بات نہیں ہوگی, اس پر توجہ نہیں دی جائے گی. لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے, دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ پستی کی طرف کیوں نہیں جائیں گے جب آپ ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں؟ آپ صرف نام کے بڑے ہیں. آپ کسی لڑکی والے کے ہاں جا کر اپنے منہ کے سائز کی پیچ تلاش رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں غور کیا کہ ایک بیٹی کی شادی کے لیے اس کا باپ برسہ برس کمایا ہوگا, اس کے بھائی برسہ برس جٹائے ہوں گے اور کتنے لوگوں نے اپنے خون پسینے بہائے ہوں گے تب ایک شادی عمل میں آئی. توجہ ہے نا؟ میرے پیغمبر سے زیادہ بڑا دنیا جب سے بنی ہے تب سے آج تک نہیں ہوا, بلکہ صبح قیامت تک نہیں ہوا. آپ جب اتہاس پڑھیں گے تو اس میں کسی بادشاہ کو پڑھیں گے کہ اس کی حکومت فلاں ملک پر تھی, پڑھیں گے تو دیکھیں گے شہنشاہ کا حکم اور آدیش فلاں ملک پہ چلتا تھا. اور اگر کسی کو پڑھ لیں تو دیکھیں گے پوری دنیا پہ حکومت کر چکا, جیسے ذوالقرنین بادشاہ, حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پہ, نمرود نے بھی کیا تھا پوری دنیا پہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ مگر آپ ایسا بادشاہ نہیں دیکھیں گے کہ جو زمینوں پر بھی حکومت کرتا ہے اور آسمانوں پر بھی حکومت. واپس سے بولے سبحان اللہ. یہ اپنے پیغمبر علی نبی علیہ تحیت و ثنا کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ مکے کے ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھتے تھے, اور جب ابو جہل چیلنج کر دیا کہ آپ اگر پیغمبر ہیں تو چاند کا سینہ پھاڑ دیجئے, نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند ایسا چاک ہوا کہ آج بھی نشان موجود ہے. سمجھ میں آئی؟ حضرت علی نے شکایت کر دی, یا رسول اللہ میری نماز اثر قضا ہو گئی, سورج ڈوب گیا, اب تو میں قضا پڑھوں گا. پیغمبر نے کہا تم نبی کی محبت میں وقت گزارے ہو تو قضا کیسا, اما تم ادا پڑھے ہو, اس لیے کہ میں مجبور نہیں, پاورفل ہوں, شکتی شالی ہوں, رب نے مجھے اختیار دیا ہے. اے سورج جہاں سے ڈوبا ہے نکل کے آ, جہاں سے اثر کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہاں کھڑا ہو جا. اب جب ڈوبے گا تو علی کو دیکھ لینا, اس کی نماز ہو جائے گی تو تم ایسا پاور ہے. اس پیغمبر نے اپنے بیٹی کی شادی کی, محبت سے بولے سبحان اللہ. ہاں 4 بیٹیاں تھیں, ان میں کلثوم, رقیہ, حضرت زینب, حضرت فاطمہ زہرا, 4 بیٹیاں. آخری بیٹی کی جب شادی کرنی ہوئی نا, ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما, ایسی ہی بھیڑ لگی ہے صحابہ کرام. 2 صحابی جو بڑے عظیم ہیں جسے حضرت ابو بکر و عمر کہتے ہیں, دونوں نے ادب سے ہاتھ مانگ کے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو کچھ کہیں. سرکار نے کہا ہاں ہاں کہو. تو کہا چاہتے یہ ہیں, ہم کہنا یہ چاہتے کہ آپ کی اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی ہو جاتی.
سرکار نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں کھولی، ارشاد فرماتے ہو تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، تم صحیح کہہ رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کوئی بات، ہاں شادی ہو جانا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا اگر آپ کہہ دینا تو میں دلہے کا انتخاب کروں۔ تقریر میری ختم ہونے والی ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں طول دے رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میں ہیجانی کیفیت ہے، آپ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں تو کیوں دیکھ رہے ہیں، میں جان رہا ہوں، ہے نا، اس لیے بڑی جلدی اپنی بات پوری کروں گا اور یہ بات دماغ سے نکلے نا، اس لیے توجہ دلا رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا شادی ہونی چاہیے، لوگوں نے کہا آپ کہیں تو میں دلہا بتاؤں، سرکار نے کہا بتاؤ، تو لوگوں نے کہا حضرت علی سے اگر فاطمہ کی شادی ہو جاتی ہے یا فاطمہ سے علی کی شادی ہو جاتی ہے یا رسول اللہ تو یہ موضوع رہے گا، ٹھیک رہے گا۔ آقا نے فرمایا بس بس بس، یہ میں بھی چاہتا ہوں، میرا اللہ بھی چاہتا ہے کہ فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ اور علی کی شادی فاطمہ کے ساتھ۔ اب کسی لڑکے کی شادی کسی لڑکی سے ہوتی ہے تو یہ گھبرائے نہیں کہ ابا نے زبردستی کیا ہے، بلکہ وہ جان جائے کہ اللہ کے ہاں سے منظور شدہ ہے، اللہ کے ہاں سے منظور ہو گیا ہے، اور جہاں ہو جائے وہیں قبول کر کے ایکسپٹ کر کے اپنے زندگی کا بسیرا کرنا چاہیے۔ توجہ ہے نا، غور کریے گا۔ اب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں تو علی نہیں ہے، کہا بلاؤ علی کو۔ جب بلانے گئے تو مدینہ شریف کی گلیوں میں علی نہیں ملے، چوراہوں پر علی نہیں ملے، تو جب ڈھونڈا تو پتا چلا کہ یہ ظہر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، علی کہیں مزدوری کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، یہ حسنین کے ابو ہیں، علی ہیں، جن کے نام سے لوگوں کو پاور ملتی ہے، جن کے نام سے آدمی انرجائز ہوتا ہے، یہ علی ہیں، علی جن کی طاقت کا بھی جواب نہیں، علم کا بھی جواب نہیں، عظمت کا بھی جواب نہیں، شجاعت کا بھی جواب نہیں، قرب الہی کا بھی جواب نہیں۔ قرب تو یہ ہے کہ دنیا دوسرے کا شیر ہوتی ہے، آقا فرماتے علی اللہ کا شیر ہے۔ علم تو وہ ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں غیب کا سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا، چاہے ودیالیہ ہو، چاہے اکیڈمی ہو، چاہے کالج ہو، چاہے ڈگری کالج ہو، چاہے یونیورسٹیز ہو، مگر حضرت علی غیب کا چیپٹر جانتے ہیں اور فرماتے ہیں جو کچھ پوچھنا ہے نبی کا میں غلام ہوں، مجھے سے پوچھ لو، کائنات کی ہر خبر میں تمہیں دے دوں۔ ہاں، اسے پڑھے لکھے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ طاقت کا حال یہ ہے کہ خیبر کی قلعہ کو پکڑ کے ہلا دیا نا تو زلزلہ آ گیا، 13 کلومیٹر کی فضیل پر پھیلا ہوا قلعہ ہے، بھگدڑ مچ گئی۔ جب دروازہ اکھاڑ کے زمین پہ پھینکا نا تو پتا چلا اس کا وزن 16,000 کنٹل وزن ہے۔ ایسا پاور، ایسی طاقت، توجہ ہے۔ تلوار مار دی تو خیبر کی زمین میں زمین کٹ گئی اور چشمہ اگل پڑا، اسے علی کہتے ہیں۔ غور کرنا، علی سے شادی ہونے جائے، علی کیا کر رہے ہیں؟ مزدوری۔ گویا نوجوانوں کو سبق دے رہے ہیں، ابے ہمیں کیا کمی پڑی ہے کہ ہم مزدوری کریں، ہمارے نام سے تو کائنات کھا پی رہی ہے، ہمارے بیٹے حسین کا صدقہ جہان کھا رہی ہے، ہمیں کیا کمی ہے؟ ہم مزدوری کر رہے ہیں۔ ہم مزدوری صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں، اور جب آئیڈیل ہیں تو ہم مزدوری کریں گے تو نوجوان بھی پسینے کا پیسہ کمائے گا، دلالی کرنے کو نہیں سوچے گا، پڑھے گا، لکھے گا، ہنر سیکھے گا اور پسینے کا پیسہ کمائے گا۔ اس لیے ہم مزدوری کر رہے ہیں۔ حضرت علی اس وقت کیا کر رہے تھے؟ ایک کنویں سے ایک باغیچے میں پانی چلا رہے تھے، ڈول کے ذریعہ 12 درہم میں 40 ڈول پانی چلانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ نبی اکرم کے دیوانے کھوجتے ہوئے گئے، کہا اے علی آپ کو آئیے، ادھر تشریف لائیے، آپ کو ہم بلانے آئے ہیں۔ علی نے کہا رک جائیے، میں مزدوری کر رہا ہوں۔ اگر رک کے بات کرنے لگا تو پانیوں کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، کھیت کی سینچائی نہیں ہوگی، میری روزی حلال نہیں ہوگی۔ 12 درہم میں 40 ڈول پانی چلانے کا وعدہ کیا ہے، اب جب چلا لیا تو آئے۔ لوگوں نے کہا نبی نے بلایا، ہم چھاؤں میں انتظار کر رہے ہیں۔ علی نے کہا جب بلایا تو بیٹھنا اور آرام کرنا کیسا، چلو پیغمبر کے یہاں چلتے ہیں۔
आए नबी के दरबार में बैठ गए। आका ने फरमाया अली हम तुम्हें बुलाए हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह, गुलाम हाजिर है। क्यों बुलाए हैं? कहा इसलिए बुलाए हैं कि चाहते हैं फातिमा की शादी तुम्हारे साथ कर दी जाए। अली कांप गए और कहा कहाँ मैं, कहाँ फातिमा जहरा, कहाँ मैं, कहाँ जन्नत की सरदारा, कहाँ मैं, कहाँ कायनात की मलिका, कहाँ मैं, कहाँ इस्लाम की शहजादी। मैं इस लायक नहीं हूँ। हालांकि बड़ा घर था, इतना बड़ा घर है कि इतना बड़ा घर कायनात में नहीं है, अली को खुश होना चाहिए। मगर कहा नहीं या रसूलल्लाह मैं इस लायक नहीं हूँ। सरकार ने कहा अल्लाह भी चाहता है कि तुम्हारा निकाह फातिमा के साथ और फातिमा का अली के साथ कर दिया जाए। अब अली हाथ मार के एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कबूल है या रसूलल्लाह। सरकार ने कहा मस्जिद नबवी में निकाह पढ़ाई जाएगी, रेडी हो जाओ, तैयारी करो, कल निकाह होगा। दुनिया ने देखा ये निकाह हुआ। जब हुआ ना तो जन्नत से गिलमा फिरिश्तों की कतारें टूटती रही थी। इस शादी में शरीक हुई। कायनात ने देख लिया कि ये वो शादी हुई कि दुनिया में जितनी शादियां होती हैं मुसलमानों के यहाँ, सारी शादियों को अली और फातिमा के शादियों को की खैरात। अंदाजा करें, मैं अली का जीवन परिचय पढ़ रहा था, देखा अली काबे में पैदा हुए तो मैं सोचने लगा सबकी जन्मभूमि उसका अपना घर है। इस वक्त न्यू दुनिया है, लोग हॉस्पिटल्स में पैदा हो रहे हैं, अगर लोग एम्बुलेंस में भी पैदा हो जाते। एम्बुलेंस में पैदा होने वाले की जन्मभूमि एम्बुलेंस है। ए अली तुम काबे में क्यों पैदा हुए? तो इश्क ने जवाब दिया, उमर फारूक अल-नबी अली की शादी फातिमा से होनी थी। दुनिया जान जाए कि फातिमा नबी की बेटी है, नबी की, इसलिए अली काबे में पैदा हुआ ताकि दुल्हन जब नबी के घर की होगी तो दूल्हा खुदा के कबूल किया। और इसी जोड़े का तसद्दुक हर दूल्हा और दुल्हन को अता होता है। कुछ हैजानी कैफियत है और समाज में कमजोरी देख रहा हूँ मैं, इसलिए अपनी तकरीर खत्म करता हूँ और आपको फिर तवज्जो दिलाता हूँ कि दिन ढला, शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। सिर्फ ज़ुलेखा ही नहीं, सारी दुनिया की कटेगी उंगली जुल्फ़े वल्लैल को चेहरे पे बिखर जाने दो। खूब की सैरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग पा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खड़े होकर बारगाहे रिसालत माद में